حق اور باطل کی ایک جنگ ہے جو شروع سے چل رہی ہے۔ ابلیس لعین نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اس وقت سے وہ پھر اولاد آدم کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار وہ لہبی۔ ایک طرف حق کی بات ہے جس کو چراغ مصطفی کہتے ہیں، اور ایک طرف باطل ہے جو چراغ وہ لہبی کی مانند ہے، اور یہ حق اور باطل کا مارکا پوری زندگی چلتا رہے گا۔ ہر بندے کے جسم میں حق اور باطل کا مارکا ہے۔ ضمیر اس کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، نفس اور شیطان اس کو برائی کی دعوت دیتا ہے۔ ہر بندے کے اپنے من میں یہ جنگ چل رہی ہوتی ہے، نوجوان ہو تو بوڑھا ہو تو مرد ہو یا عورت ہو، ہر بندے کے اندر ہر وقت یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ ضمیر ملامت کرتا ہے کہ برا کام مت کرو، نفس اور شیطان برائی کو زیب و زینت کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور بندے کو برائی کی طرف راغب کرتے ہیں۔ یہ ہمارے برے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ۔ یہ برے ساتھی ہیں، شیطان اور نفس، جو بندے کو برائی کی دعوت دیتے ہیں۔ اور ضمیر یہ ہمارا اچھا ساتھی ہے، جو ہمارے اندر اللہ نے خیر رکھ دی ہے، جو ہمیں نیکی کی طرف بلاتی ہے، جو برا کام کرنے پہ انسان کو شرمندہ کرتی ہے۔ اب یہ حق و باطل کی جنگ چلتی رہی، اس دنیا کا تماشا ختم ہونے سے پہلے اس جنگ کا ایک بڑا مارکا ہوگا۔ جیسے کشتیوں کے مقابلے ہوتے ہیں تو جو آخر پہ کشتی ہوتی ہے وہ بڑے پہلوانوں کی ہوتی ہے، نمایاں پہلوان، نامی گرامی پہلوان۔ تو اسی طرح یہ حق اور باطل کی جنگ چلتی رہی حتیٰ کہ قرب قیامت میں جا کے ایک بڑا مارکا ہوگا۔ اس مارکے میں ایک طرف اللہ نے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند فرمایا جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ان کا نام بھی مسیح ہے، وہ بھی بھیجے جائیں گے۔ ان کو اللہ نے آسمانوں پہ محفوظ رکھا۔ وہ دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آئے، نبی علیہ السلام کے آنے کی بشارت دی، مگر دعائیں مانگی کہ اے اللہ مجھے اس نبی کی امت میں پیدا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، ابھی وہ وہاں پر ہیں۔ قرب قیامت میں ان کو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے نیچے زمین پر اتاریں گے اور ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق دنیا میں زندگی گزارنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ وہ نبی علیہ السلام کی نمائندگی کریں گے، اور باطل کا ایک بڑا پہلوان وہ دجال ہوگا، دجال اکبر، بڑا پہلوان۔ دجل کہتے ہیں فریب کو، ملمہ سازی کو، کہ جیسے چیز تو پلاسٹک کی بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر کوٹنگ ایسے کر دی کہ انسان کو سٹیل کی نظر آتی ہے۔ آج کل بہت ساری کچن میں لگنے والی چیزیں ایسی ہیں، واش روم میں لگنے والی چیزیں ایسی ہیں، ٹونٹیاں، پائپ اور چیزیں دیکھنے میں سٹیل کی نظر آتی ہیں، اندر سے وہ پلاسٹک کی ہوتی ہیں۔ تو اس کو ملمہ سازی کہتے ہیں، یہ دجل کہلاتا ہے عربی میں۔ تو دجال یہی کارنامہ، سیاہ کارنامہ دکھائے گا کہ چیز کی حقیقت کچھ ہوگی، دکھائے گا کچھ اور۔ چنانچہ اس پر علماء نے تفصیل لکھی ہے کہ دجال آ کر کرے گا کیا؟ وہ انسان کو دنیا کی جو ہے وہ محبت سکھائے گا اور اس کو بتائے گا کہ دنیا کی زندگی جس کی بہتر گزر گئی وہی اچھا انسان ہے، اور آخرت سے انسان کو غافل کر دے گا۔ اور لوگوں کے دل میں چونکہ دنیا بسی ہوگی، اس لیے وہ اپنے ایمان کی فکر نہیں کریں گے، بس دنیا ہی کے پیچھے لگے رہیں گے۔ یہ دجال ایک بندہ ہوگا، ایک آنکھ والا ہوگا، یعنی کانا ہوگا،
اور یہ شام اور عراق کا جو درمیان کا علاقہ ہے نا، شام اور عراق کے درمیان کا علاقہ، وہاں سے ظاہر ہوگا۔ اس کے پاس کچھ قوت ہوگی، جیسے سائنسی قوت ہوتی ہے کہ یہ جس زمین کو حکم دے گا اس کی فصل بڑھ جائے گی، حکم دے گا بارش ہونی شروع ہو جائے گی، حکم دے گا تو ایک بندہ جو ہے مردہ وہ زندہ ہو جائے گا، حتیٰ کہ اس کے سامنے ایک بندے کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے، اور یہ پھر اس بندے کو حکم دے گا تو اللہ اس بندے کو زندہ کر دے گا اور وہ بندہ زندہ ہو جائے گا، لیکن یہ ایک دفعہ ہی کر دے گا۔ وہ بندہ جب زندہ ہوگا وہ اس کو کہے گا کہ تو دجال ہے، میں تیری بات نہیں مانتا، اور یہ دوبارہ اس کو مارنے کے اوپر قادر نہیں ہوگا، چنانچہ وہ مومن جو ہے وہ اس کے ظلم سے بچ جائے گا۔ اور یہ ایک ایسا فتنہ ہوگا جو پوری دنیا میں جائے گا۔ اچھا، دجال اس دنیا میں 40 دن رہے گا۔ کتنے دن رہے گا؟ 40 دن، مگر 40 دن کی مدت بہت ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینہ کے برابر ہوگا، ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ یعنی دن جیسے لمبے ہو جاتے ہیں نا، ایسے لمبے دن ہو جائیں گے۔ تو کہنے کو تو 40 دن ہوں گے مگر ٹائم کافی ہو جائے گا، اور اس دوران یہ پوری دنیا کا سفر کرے گا، اور جہاں جہاں جائے گا تو عام دنیا دار مادہ پرست لوگ وہ اس کے ساتھ ہو جائیں گے کہ جی جو کہتے ہیں بات پوری ہو جاتی ہے، فصلیں زیادہ ہو جاتی ہیں، جانوروں کا دودھ بڑھ جاتا ہے، اور بارش ہو جاتی ہے، اور فلاں ہو جاتا ہے۔ تو یہ ظاہر پرست لوگ اس کی ظاہری شعبدوں کو دیکھ کر اس کی بات پر عمل کر لیں گے اور ایمان سے محروم ہو جائیں گے۔ وہ ہر جگہ جائے گا، 3 جگہوں پہ نہیں جا سکے گا، ایک مکہ مکرمہ نہیں جا سکے گا، ایک مدینہ منورہ نہیں جا سکے گا، اور تیسرا بیت المقدس میں بھی نہیں جا سکے گا۔ تینوں حرم ہیں اور تینوں جگہ کی اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے۔ ہم لوگوں کے لیے چونکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جانا آسان ہے، اس لیے میں نے آپ کو 2 کہف بتائے، تیسرے کہف میں ہمارے لیے جانا ہی مشکل ہے، چونکہ بیت المقدس نہ ہمارے کنٹرول میں ہے، اگر ہم جانا بھی چاہیں تو ہم وہاں جا بھی نہیں سکتے، اس لیے میں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ عورتیں دجال کی بات کو بہت جلدی مانیں گی، کیونکہ عورتیں ظاہری شعبدوں پہ جلدی متاثر ہو جاتی ہیں، تو یہ جلدی اس کی بات کو مان لیں گی۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے کہ لوگ اپنے گھر سے نکلتے ہوئے اپنی عورتوں کو باقاعدہ گھر کے اندر باندھ کے جائیں گے کہ ایسا نہ ہو میں کسی کام کے لیے جاؤں اور یہ گھر سے نکل کے دجال کی طرف جائے اور اس کی بات کو مان لے، تو اس کا فتنہ عورتوں میں بہت پھیلے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اس قدر دجال کے فتنے سے ڈرتے تھے کہ ہم درختوں کے اندر سے نکلتے ہوئے محسوس کرتے تھے ایسا نہ ہو ہم واپس جائیں اور آگے دجال کہیں آیا ہوا ہو، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک اتنا بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا جتنا بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ لوگوں کے ایمان ضائع ہو جائیں گے اور لوگ ایمان سے محروم ہو جائیں گے، اس لیے اپنے ایمان کی فکر کرنے والوں کے لیے یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اے اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دے۔ اچھا، دجال جب آئے گا تو وہ فتنہ مچائے گا اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لے گا، زیادہ لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے لیکن ایمان والے جو ہیں وہ بچے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام کے اندر ایک مسجد ہے، اس مسجد کے مشرقی کنارے کے اوپر آسمان سے نیچے اتریں گے، 2 فرشتوں کے کندھوں پہ انہوں نے ہاتھ رکھے ہوں گے اور ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے انہوں نے نیا نیا غسل کیا ہے، ان کے بالوں سے جیسے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں یوں ٹپک رہے ہوں گے۔ تو جب وہ اس پر نیچے اتریں گے تو نماز ادا کریں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے خلاف مومنین کو لے کر نکلیں گے، اور ایک جگہ ہے اس کو لد کہتے ہیں اور وہ اسرائیل میں ہے اس وقت وہ جگہ، اس لد کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ عجیب بات ہے کہ اس جگہ پر آج اسرائیل نے ایک ایئرپورٹ بنائی ہوئی ہے اور اس پر ایک دروازہ بنایا ہوا ہے، اور دروازے کے اوپر آج بھی اس کے اوپر باب لد لکھا ہوا ہے۔ یعنی جو 1400 سال پہلے حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا
آج ہم اپنی آنکھوں سے اس کو اپنی آنکھوں سے سچا ساتھ دیکھ رہے ہیں. وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندگی گزاریں گے، ایمان والے ان کا ساتھ دیں گے اور امام مہدی بھی ان کے ساتھ ہوں گے.